صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، اب ہم اپنے معزز مہمان مفتی سید انس صاحب کو اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے طلاقت تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب کے مربی اور محسن، بلکہ میرے تو استاد الاساتذہ حضرت قاری احمد علی صاحب میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، حضرت مولانا عزیفہ صاحب، جنید بھائی، اور جتنے بھی علماء کرام اور مہمانان اعظام اور میڈیا کے ساتھی یہاں موجود ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بہت محبت عطا فرمائی اور حضرت قاری صاحب نے اس مبارک مجلس میں مجھے اور میری اہلیہ محترمہ کو بلایا اور یہ موقع دیا۔ میں حضرت قاری صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ اتنے سارے گھر آباد ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں سے ہمارے ملک کا کون سا مستقبل پیدا ہو جائے گا۔ 46 نکاح ہو رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات اس میں رکھتی ہیں کہ اس طریقے سے ایک جگہ کے اوپر، ایک اسٹیج کے اوپر سب کا نکاح کرا دینا اور ان کا نظام کرنا اور ان کے گھر کو آباد کر دینا، گویا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ آسمان سے فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ کتنی زبردست مجلس ہو رہی ہے کہ جہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کے گھر آباد ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جن حضرات نے بھی تعاون کیا، ساتھ دی، محنت کی، ان سب کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کو آباد کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کر دے۔ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن حضرت قاری صاحب اس طریقے کے پروگرام کرتے رہتے، میری گزارش ہے، درخواست تھی، شاید یہاں پہلے بھی ہوتا ہوگا کہ آئندہ اس طریقے سے حضرت درخواست کر رہا تھا کہ ہمارے جو ملک کا ایک نورانیت ہے اور اس کو کہیں گے کہ خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ سارے مل کر رہتے ہیں، کہ ایک اگلا پروگرام اس طریقے سے ہو کہ میں میری اہلیہ انشاءاللہ، میں ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ بھی اس میں پورا تعاون کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی کی بھی شادیاں اس میں ہو اور ان کے بھی گھر آباد ہو، کہ اس طریقے سے ایک نظام بنے۔ حضرت قاری صاحب کے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے احمد آباد وغیرہ میں اس طریقے سے پروگرام کیے، تو یہ صورت میں بھی یہ نظام ہو انشاءاللہ میں میری اہلیہ پورا ہمارا تعاون کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی اور جتنے بھی مذاہب والے، ان کی بھی جن کو ضرورت ہے ان کی بھی ہم شادیاں کرائیں اور ان کے بھی گھر آباد کرائیں، اور جن کے نکاح ہو رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اب کے گھروں کو سد و ساداب کرے، آباد کرے اور زندگی کی اصل خوشیاں نصیب کرے۔ یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے، قول باندھتا ہے، سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، صبح شروع ہوتا ہے، غروب پر ختم ہو جاتا ہے۔ مال ہے زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، مال ہے زندگی میں حج ایک دفعہ، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ آج نکاح ہوا اور موت کی شام تک جب تک یہ نکاح ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے، کہ بیوی کو لقمہ منہ میں ڈال دینا یہ بھی سنت، اور اس پہ بھی ثواب، اس پہ بھی اجر، اور کوئی نیکی کے اوپر ہے۔ یعنی میاں بیوی آپس میں تو میں ہو ہی جاتی ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو سوری کر دے، ایک دوسرے سے معذرت کر دے، معاف کر دے، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جنت میں بھی اس رشتے کو باقی رکھا کہ بھائی جنت میں نہ کوئی رشتہ باقی رہے گا سوائے میاں بیوی کے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نکاح کو عام فرمائے اور ہم سب کی فحاشی سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر ایک دفعہ استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کے لیے بہت دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ
ہم پر تادیر سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں صحت عافیت سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے, اور اس پروگرام میں جن جن ساتھیوں نے اور اس طریقے کے جو پروگرام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو اپنی زندگیوں میں بہت خوشحال رکھے. اور یہاں جو مہمانان اعظام آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت خوش رکھے, آباد رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ, فجزاکم اللہ احسن جزا مفتی صاحب.